بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات پیش کریں گے، مگر اب تک ان دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عرض کیا گیا، لوگوں میں سب سے بڑا مرتبہ والا کون ہے؟ فرمایا، جس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ دنیا نیند یعنی غفلت کی جگہ، جبکہ آخرت بیداری کا مقام ہے، اور ہم ان کے درمیان خواب پریشاں کی طرح ہیں۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت شخص کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو زاد راہ کے بغیر منزل تک پہنچے، اپنی موت کے دن کی تیاری رکھے اور آخرت کے شوق میں اپنی زندگی سے اکتا جائے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ مجھے اس اترانے والے متکبر شخص پر تعجب ہے جو کل تک صرف ناپاک پانی کا قطرہ تھا اور کچھ عرصے بعد قبر میں سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور مجھے ایسے شخص پر بھی بہت تعجب ہے جو اللہ پاک کے وجود کے بارے میں شک کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے جو پیدا کرنے والے کے وجود کی روشن دلیل ہے، اور مجھے ایسے شخص پر بھی حیرانی ہے جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو رب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور مجھے ایسے شخص پر بھی تعجب ہے جو فنا ہونے والی دنیا کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن ہمیشہ رہنے والے گھر آخرت کو چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک بدن جب بیمار نہ ہو تو شریر ہو جاتا ہے، اور شریر بدن سے خیر کی توقع نہیں رہتی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں بھلائی کی کوئی ایسی بات نہ کہے جو اسے خود معلوم نہ ہو، کیونکہ پھر قریب ہے کہ اس کے بارے میں برائی کی کوئی ایسی بات بھی کہہ دے گا جو اسے معلوم ہی نہ ہو۔ اور جب تم میں سے دو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی پر دوستی اختیار کرتے ہیں تو وہ دونوں اللہ پاک کی نافرمانی پر ہی جدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے ہرگز دشمنی نہ رکھو، اگرچہ تمہارا خیال ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کسی کے تحفے کو ہرگز گھٹیا نہ جانو، اگرچہ تمہارے خیال میں وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب تمہیں اپنے دوست کی ضرورت پڑ جائے، اور تم نہیں جانتے کہ کب اپنے دشمن سے ڈرنا پڑ جائے۔ اور جب کوئی تمہارے پاس عذر معافی مانگنے کا کوئی سبب لے کر آئے تو اس کا عذر قبول کرو، اگرچہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ تقسیم الہی پر رضامندی ہی حقیقت میں غنا ہے۔ جو اپنے لیے اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہا تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہے۔ تقدیر کے ناپسندیدہ امور یعنی سختیوں پر راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔ اے میرے بیٹے، سختیوں پر صبر کرو، کسی کے حقوق ضائع نہ کرو، اور اپنے بھائی کو ایسے کام میں نہ ڈالو جس کا نقصان تمہارے لیے اس کے عارضی نفع سے زیادہ ہو۔ بے شک اس نے تمہیں اپنی محبت کا قیدی بنا لیا جس نے تمہارا احسان ماننے میں پہل کی۔ سخی وہ نہیں جو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ پاک کے فرما برداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے اور اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ وہ بارگاہ خداوندی سے کامل ثواب کا یقین رکھے۔ سخی اللہ پاک کے فضل پر خوش ہوتا ہے، جبکہ کنجوس اپنے مال پر فخر کرتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے مہمان کی خود مہمان نوازی کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائی۔ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ جاگتی یعنی پریشان ہوگی، وہ آنکھ جو اللہ پاک کی راہ میں جاگتی رہی، اور وہ آنکھ جو اللہ پاک کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچی رہی، اور وہ آنکھ جو اللہ پاک کے خوف سے روتی رہی۔
امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے میدان عمل بنایا ہے تاکہ لوگ اس کے پسندیدہ کاموں کی ادائیگی کے ساتھ سبقت لے جائیں۔ چنانچہ ایک قوم نے اس معاملے میں پہل کر لی تو وہ کامیاب ہو گئے، اور ایک قوم پیچھے رہ گئی تو وہ نقصان میں رہی۔ تو اس دن غفلت میں رہتے ہوئے ہنسنے والوں پر تعجب ہے کہ جس میں نیک لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور برے کام والے نقصان میں رہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو بجائے نئے کپڑے پہننے اور بال سنوارنے کے نیک لوگ اپنے اوپر ہونے والے احسان کے شکر میں اور برے لوگ اپنے گناہوں پر ندامت میں مشغول ہو جائیں۔ ہوشیاری کا ملنا حفاظت کا اشارہ کرتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، جبکہ جاہل کے لیے تفصیلی کلام بھی بے فائدہ ہے، اور اگرچہ کتنی ہی مفید بات کیوں نہ ہو، برے طریقے سے سننے کی صورت میں اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ نیز جو شخص لوگوں کی عزت اچھالنے سے باز رہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ غصے کی حالت میں بندہ غضب الہی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے پر برتری نہ جتائے کیونکہ تم سب غلام یعنی بندے ہو اور تمہارا آقا یعنی پالنے والا ایک ہی ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شہزادے کا انتقال شریف ہوا تو آپ نے جزا فضا یعنی بلند آواز سے رونا یا نوحہ نہیں کیا، اور فرمایا یہ موت ایسی بات ہے جس کی ہم توقع رکھتے تھے، پس جب وہ واقعہ ہو گئی تو ہم اس پر انکار نہیں کرتے۔ سب سے بڑی غربت اپنے پیاروں کو کھو دینا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی اللوائی العیون علانیتی وتقبیہا فی خفیات عیون سریرتی، اللہم کما شاءت واحسنت الی فاذا عدت فعد علی، یعنی اے اللہ پاک میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ظاہری کام تو اچھے ہوں لیکن چھپے کام برے ہوں۔ اے اللہ میرے برے اعمال کے باوجود جس طرح تو نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا اسی طرح اگر تو دوبارہ مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو میرے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ ہی فرمانا۔ عبادت میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پاک کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی سی عبادت ہے۔ کچھ لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی سی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ بطور شکر عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ پاک کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے۔ ہم سے اسلام کے لیے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے مرتبے سے بلند نہ کرو۔ مجھے نرمی سے جتنا حصہ ملا ہے اس کے بدلے اگر سرخ اونٹ بھی ملے تو مجھے پسند نہیں۔ اے لوگوں مجھے کثرت سے رونے پر ملامت نہ کرو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھویا تو وہ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی کمزور ہو گئی، حالانکہ آپ خود سے نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کا وصال ہو چکا ہے یا زندہ ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر کے 14 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی جنگ میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا غم میرے دل سے نکل جائے گا؟ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ پاک کی اطاعت پر ڈٹے اور اس کی نافرمانی سے باز رہے۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے سچ کہا۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ میرے والد ماجد حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا اور فرمایا بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والے گناہگار مومن سے محبت فرماتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کام کو چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے کتاب اللہ کو پسے پشت ڈالنے والا، مگر جب وہ بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایسا کرے۔ پوچھا گیا بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جابر و ظالم بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے ڈرے۔ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ پاک مجھ پر جنت صدقہ فرما، چونکہ صدقہ تو گناہگاروں کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ یہ کہو اے اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما، یا مجھے جنت عطا فرما کر احسان من بنا۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا اللہ پاک کے غضب کو دور کرتا ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے دوران سفر اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس نے تم سے پہلے کوئی علم حاصل کر لیا تو اس معاملے میں تمہارا رہنما ہے، چاہے وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہیں، جبکہ آخرت میں دین والے اور علم و فضل والے ہوں گے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔